آ جائے پیا من سوبھاگن، نہ نین نقش نہ گن کا ہماری آنے والی ساری نسلیں درود پاک کی خوشبو میں بس لیں، حفاظت ان کی ہو شیطان کے شر سے، کبھی نہ ہو کہ یہ توڑے گئے۔ اللہ 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 اللہ۔ احمد مجتبیٰ کہ وہ اپنے رب کے قریب تھے، میں بعید تر پڑی وہ نظر، تو یہ سلسلے بھی دریم ہے دریم ہے دریم ہے دریم۔ دو جہاں آباد ہوں گے عشق آقا سے کرو، سارے عشق سرخ ہیں عشق محمد سبز ہے۔ دو جہاں آباد ہوں گے عشق آقا سے کرو، سارے عشق سرخ ہیں عشق محمد سبز ہے۔ رنگ لگائے گل کھلائے خوشبوؤں کی دھوم دھام، اس سفر میں رونقیں ہیں باقی حال قبض ہے۔ اور عرش کے اوپر سے لے کر فرش کے نیچے تلک، زندگی جس میں دھڑکتی ہے یہ وہی نبض ہے۔ اور فیض بانٹے فضل دے اور خیر کا جویاں رہے، اور اس میں دم ہے ان کے عشق کا ہی طبض ہے۔ دو جہاں آباد ہوں گے عشق آقا سے کرو، سارے عشق سرخ ہیں عشق محمد سبز ہے۔ اللہ کریم نصیب فرمائے یہ عشق محمد ہی ہے جو بندے کو انگلی پکڑ کر اللہ تک لے جاتا ہے، ورنہ اللہ تک جانے والے سب رستوں میں ہر رستے پر لاکھوں شیطان موجود ہے۔ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑ کر اللہ کی راہ پر چلنا شروع کرتا ہے، ہر لمحہ ہر سانس دیکھا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے اور نبھایا جاتا ہے۔ اور اللہ کریم محبوب اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کے صدقے سے اپنے بندے کو اپنی طرف آنے والے رستوں میں آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ ہماری دنیا میں سب سے آسان کام باتیں کرنا ہے، اور ہر کوئی کرتا ہے، اور جس کا جیسا دل کرتا ہے کرتا ہے۔ میں آج ایک کلام لکھ رہی تھی حضرت علی سے متعلق، تو اس کا جو مین اس کا ورڈ وہ یوز کرتے تھے وہ تھا حیدریم، شاید آپ نے سنا بھی ہو یہ کلام۔ تو میں اس لفظ کا معنی چیک کر رہی تھی کہ مجھے پتا ہو کہ میں کیا لکھ رہی ہوں۔ حیدریم کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو علی، یعنی حضرت علی کے پیچھے چلنا، حضرت علی کو فالو کرنا، حضرت علی کی طرح زندگی میں دین کی خدمت کرنا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ نعرہ لگانا کتنا آسان ہوتا ہے اور کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ علی جیسا کون ہو سکتا ہے، اور علی کی طرح کون کھڑا ہو سکتا ہے، جنہیں معلوم تھا کہ جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، ایسی بڑی شان و عظمتوں والے سب جانتے تھے، سب پوچھتے تھے، پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی کھڑے تھے۔ بات کرنا آسان ہوتا ہے، کام کرنا مشکل ترین ہوتا ہے۔ اور عشق کے سارے رستوں میں سے اللہ کی طرف جانے والا رستہ مشکل ترین رستہ ہوتا ہے، اس وقت آسان ہوتا ہے جب یہ راہ چلنے والے رسول اللہ کا دامن رحمت تھام لیتے ہیں، ورنہ نعرے ہی لگاتے رہ جاتے ہیں، کام زیرو بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم درود پاک کو پکا پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے رستوں پر چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ
बस फजल मेरे ते करना, बस फजल मेरे ते करना। अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाहु। सब माल खजाना तेरा, हर मुल्क ज़माना तेरा। सब माल खजाना तेरा, हर मुल्क ज़माना तेरा। मैं जिंद बेकार गवाई, मैं जिंद बेकार गवाई, तू रहम मेरे ते करना, तू रहम मेरे ते करना। अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाहु। हर कदम निभाया तूने, दुनिया च छुपाया तूने। हर कदम निभाया तूने, दुनिया च छुपाया तूने। जद मौत उठावण आवे, जद मौत उठावण आवे, मेरा पर्दा चाक न करना, मेरा पर्दा चाक न करना। अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 जी नाज़ शरीफ है हमारे पास। ये अल्हम्दुलिल्लाह भी मुहर्रम के मिलाद की कल इसको मैंने लिखा है कि वो रब के हैं, रब उनका है, यही खोलना कहना कुन का है। यानी अल्लाह ताला ने कुन क्यों फरमाया और कुन फरमाकर ये सात जमीन और आसमान और इनके दरमियान ये सारी मखलूकात क्यों पैदा फरमाई? क्योंकि तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वो आला हज़रत हमारे फरमाते हैं ना, फकत इतना सबब है इनक़ाद बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। लेकिन ना अल्लाह को गुनाह का भी पता है, अल्लाह को सवाब का भी पता है। आप क्या करती हैं, मैं क्या करती हूँ, उसे सब इल्म है। उसके पास लिखा हुआ भी मौजूद है, ना भी लिखा हो तो वो सांस से बाखबर है। अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, जो ख्याल अभी आता है अल्लाह उससे भी वाकिफ है। फिर ये तराजू रखने का क्या मतलब हुआ, फिर ये पुल पे से गुजरने का क्या मतलब हुआ, फिर ये नामे अमाल उड़ाने का क्या मतलब हुआ, भाई उसे सारा पता है। जिसको जहन्नुम में, जो जहन्नुम के काबिल उन्हें जहन्नुम में फेंके, जो जन्नत के काबिल उन्हें जन्नत में डाले। कोई अल्लाह से पूछेगा थोड़ी कि आपने हमें जन्नत में क्यों भेजा, उन्हें जहन्नुम में क्यों भेजा, ये अल्लाह को सब कुछ पता है। फिर ये इतना बखेड़ा क्यों है, हौज़े कौसर क्यों है, साक़िए कौसर क्यों है, ताकि वहां भी मखलूक को पता चले कि शान किसकी है, सिर्फ मुस्तफा की। सिर्फ खुशरुबा अर्श पे उठता है हुरैरा तेरा,
فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ صرف فرش پر نہیں، عرش پر بھی ان کی عظمتوں کے ڈنکے بجتے ہیں، اور خود ان کے رب نے ہی بجا رکھے ہیں۔ تو یہ جو کون کہنا تھا، اصل میں اس کا مقصد آپ کو یا مجھے پیدا کر کے پال کے کھلانا نہیں تھا، اس کا مقصد شان مصطفیٰ دکھانا تھا کہ وہ رب کے ہیں، رب ان کا ہے، یہی کھولنا کہنا کن کا ہے ان کی خوشی سو رب راضی، نہیں مسئلہ پاک و پن کا ہے، اور بھا جائے پیا من سو بھاگن، نہ نین نقش نہ گن کا ہے۔ جو پسند آ جاتا ہے، نہ اس کا رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ اس کا نقشہ دیکھا جاتا ہے، نہ اس کا ہنر دیکھا جاتا ہے۔ بھائی دل کو اچھا لگ گیا، اچھا لگ گیا تو لگ گیا۔ یہ امریکہ کا صدر تھا، وہ پاکستان کے دورے پہ آیا، کہیں 77 کی بات ہے میرا خیال ہے، میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آتا۔ ساری سڑکیں خالی ہو گئی تھی، ایک اونٹ گاڑیاں چلتی تھی اس وقت میں کراچی میں، تو اونٹ گاڑی والے کو شاید خبر نہ ہوئی، وہ اس رستے سے نکل پڑا جدھر سے اس کی صدر کی گاڑی میں گزرنا تھا۔ تو صدر نے اپنے اسپاٹ سے کہہ کے گاڑی رکوائی، وہ اترا، اونٹ والے کے پاس گیا، اس سے ہاتھ ملایا، اس کا نام پوچھا، اس بندے کا نام بشیر تھا۔ اس امریکہ کے اس صدر نے اس کے ساتھ دوستی کی اور اسے پوچھا کہ اگر میں تمہیں امریکہ بلاؤں گا تم آؤ گے؟ تو وہ ہنس پڑا، اس نے کہا مجھے کیوں کوئی امریکہ بلائے گا۔ وہ پھر واپس گیا، پھر واپس جا کے اس نے پاکستان سے اس اونٹ والے کو وائٹ ہاؤس میں بلایا اور اپنا مہمان بنایا۔ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، جو پیا من بھائے وہی سہاگن۔ تو بات بس یہی ہے کہ جو بھا جائے پیا من سو بھاگن، نہ نین نقش نہ گن کا ہے، اور دل سے نکلے دل تک پہنچے، یہاں کام نہ سر نہ دھن کا ہے۔ بھئی یہ نہ سمجھیں کہ بات آپ کوئی بہت بنا سجا کے سوار کے کریں گی، کوئی عربی میں کریں گی، کوئی اردو میں کریں گی تو سنی جائے گی، ادھر کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ وہاں تو بس دل سے نکلے دل تک پہنچے، نہ سر ہے نہ دھن ہے۔ اردو میں کریں، پنجابی میں کریں، پشتو میں کریں، انگلش میں کریں، بنگالی میں کریں، دل سے کریں، دل سے بات کریں تو وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور نہیں مشکل ان کو کر رکھ لیں، بس کہنا ہی اس کن کا ہے۔ اور یہ اس کن کیا ہے؟ یہ اس کن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے پہاڑ کو کہا تھا، ایک ہی بار کہا تھا، اور اس کا صلہ اس کن کا اس احد کو یہ ملے گا کہ قرآن کے مطابق جس دن پہاڑ جھکی ہوئی اون کی طرح ریزہ ریزہ ہوں گے، اس دن پورا احد، ایک پتھر بھی اس کا ادھر ادھر نہیں ہوگا، پورا احد اٹھایا جائے گا اور پل صراط سے آگے جنت کے دروازے تک رستے میں رکھ دیا جائے گا۔ جب لوگ پل صراط سے اتریں گے تو احد دیکھیں گے، اور احد دیکھ کے انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ رستہ جنت کو جاتا ہے۔ تو انہیں کیا مشکل گر وہ رکھ لیں، بس کہنا ہی اس کن کا ہے، کہہ دیں تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ رب کے ہیں، رب ان کا ہے، یہی کھولنا کہنا کن کا ہے، یہی کھولنا کہنا کن کا ہے۔ وہ رب کے ہیں، رب ان کا ہے، یہی کھولنا کہنا کن کا ہے، یہی کھولنا کہنا کن کا ہے۔ ان کی خوشی سو رب راضی ہے، ان کی خوشی سو رب راضی، رب راضی نہیں مسئلہ پاپو ان کا ہے، نہیں مسئلہ پاپو ان کا ہے، نہیں مسئلہ پاپو ان کا ہے۔ وہ رب کے ہیں، رب ان کا ہے، یہی کھولنا کہنا کن کا ہے، یہی کھولنا
جائے پیا من سوبھاگن بھا جائے پیا من سوبھاگن سوبھاگن بھا جائے پیا من سوبھاگن بھا جائے پیا من سوبھاگن سوبھاگن نانین نقش نا ان کا ہے نانین نقش نا ان کا ہے نانین نقش نا گن کا ہے وہ رب کے ہیں رب ان کا ہے یہی کھولنا کہنا ان کا ہے یہی کھولنا کہنا ان کا ہے دل سے نکلے دل تک پہنچے دل سے نکلے دل تک پہنچے دل تک پہنچے یہاں کام نہ سر نہ دھن کا ہے یہاں کام نہ سر نہ دھن کا ہے یہاں کام نہ سر نہ دھن کا ہے وہ رب کے ہیں رب ان کا ہے یہی کھولنا کہنا 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 ان کا ہے جی یہ جو نعت ہے یہ جو جیسے یہ میرا حال ہے، یعنی میں نے کیسے اللہ اور اللہ کے محبوب کے رستوں پر سفر شروع کیا کہ تھی یہ شان احمد مجتبیٰ کہ وہ اپنے رب کے قریب تھے، میں بعید تر پڑی وہ نظر تو یہ سلسلے بھی عجیب تھے. یعنی یہ نہیں تھا کہ کوئی بہت نیکوکار ہو پاک پاکیزہ ہو تو پھر اس کو دیکھا جائے. امام مہدی علیہ السلام کے متعلق حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ بے کام آدمی ہوں گے، لیکن جب انہیں غلاف کعبہ سے چمٹے ہوئے امت کے تمام ائمہ کرام ان کو گھیر لیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ بیعت لیں، تو وہ جہاد میں بیعت لینا شروع کریں گے اور اللہ ان کو شان عطا فرمائیں گے. یعنی ہر بندہ جو نیکی کے راستے پر چلتا ہے وہ کہیں نہ کہیں دائیں بائیں ہو رہا ہوتا ہے، پھر جیسے اس کی شان ہوتی ہے اللہ اس کو ویسے نواز دیتا ہے. تو حضور کی شانیں کہاں کہ وہ اللہ کے قریب، اور میرا اور آپ کا منہ کہاں، ہم دور کہیں گہرائیوں میں اندھیروں میں پڑے ہوئے. پھر ان اندھیروں میں کہیں نگاہ مصطفیٰ کسی کا چہرہ دیکھ لیتی ہے تو پھر حضور علیہ السلام اس پر توجہ فرماتے ہیں، پھر حضور توجہ فرماتے ہیں تو ذرے سورج بن جاتے ہیں. کہ تھی یہ شان احمد مجتبیٰ کہ وہ اپنے رب کے قریب تھے، میں بعید تر پڑی وہ نظر تو یہ سلسلے بھی عجیب تھے. در پاک پر بڑی بھیڑ تھی، کوئی رانجھا تھا کہیں ہیر تھی. اور یہ ہیر اور رانجھا یہ دنیا کی کردار نہیں ہے، یہ محبتوں کے استعارے ہیں. ہر وہ شخص جو اپنے محبوب کی محبت میں جان دیتا ہے وہ رانجھا ہے، اور ہر وہ عورت جو اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں کھڑی ہو جاتی ہے وہ ہیر ہی ہوتی ہے. کہ در پاک پر بڑی بھیڑ تھی،
कोई रांझा था कहीं हीर थी, जिसे चुन लिया वो चमक गया, ये तो अपने अपने नसीब थे। और थी वो बारगाह अजीब तर, ना नसब चला ना ही मालो जर, वहाँ सौदा और तरह से था, ना अमीरी थी ना गरीब थे। थी वो बारगाह अजीब तर, ना नसब चला ना ही मालो जर, वहाँ सौदा और तरह से था, ना अमीरी थी ना गरीब थे। थी ये शान-ए अहमद मुजतबा, थी ये शान-ए अहमद मुजतबा, कि वो अपने रब के करीब थे, मैं बईद तर पड़ी वो नजर। तो ये सिलसिले भी अजीब थे, मैं बईद तर पड़ी वो नजर। तो ये सिलसिले भी अजीब थे, थी ये शान-ए अहमद मुजतबा। दर पाक पर बड़ी भीड़ थी, कोई रांझा था कहीं हीर थी। दर पाक पर बड़ी भीड़ थी, कोई रांझा था कहीं हीर थी। जिसे चुन लिया वो चमक गया, जिसे चुन लिया वो चमक गया। ये तो अपने अपने नसीब थे, जिसे चुन लिया वो चमक गया। ये तो अपने अपने नसीब थे, थी ये शान-ए अहमद मुजतबा। थी वो बारगाह अजीब तर, ना नसब चला ना ही मालो जर। थी वो बारगाह अजीब तर, ना नसब चला ना ही मालो जर। वहाँ सौदा और तरह से था, वहाँ सौदा और तरह से था, ना अमीरी थी ना गरीब थे, मैं बईद तर पड़ी वो नजर। तो ये सिलसिले भी अजीब थे, थी ये शान-ए अहमद मुजतबा। कल का तीसरा चौथा कलाम है, और ये आपका हाल है, हम सब का हाल है। ये है कि कहां से किस तरफ मोड़े गए हैं, नबी के नाम पर जोड़े गए हैं। सच्ची बात है, सही है ना? सच्ची बात है।
ہم کہاں کون کہاں کسی کوئی وہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے. اللہ نے ہمیں کدھر کدھر سے موڑا, کہاں سے کس طرف موڑے گئے ہیں, نبی کے نام پر جوڑے گئے ہیں. خدایا ساتھ کی برکت عطا ہو, نہ ہو وہ کام جو چھوڑے گئے ہیں. آمین ثم آمین. مجھے بولو بھائی, اس محفل کی برکت سے بہت سے کام ایسے تھے جو ہم پہلے کرتے تھے, پھر اللہ نے اس برکت والی محفل کے صدقے سے, اس درس کی برکت سے, اللہ نے اس درود کی برکت سے ہمیں ان کاموں سے ہٹنے کی توفیق عطا فرمائی کہ کہاں سے کس طرف موڑے گئے ہیں, نبی کے نام پر جوڑے گئے ہیں. خدایا ساتھ کی برکت عطا ہو, نہ ہو وہ کام جو چھوڑے گئے ہیں. ذکر کے نور کی لذت ملی ہے, سکون دل ملا, راحت ملی ہے. یہیں پر جینا مرنا ہو ہمارا, جہاں پر رحمتیں اوڑھے گئے ہیں. ہماری آنے والی ساری نسلیں, ہماری آنے والی ساری نسلیں درود پاک کی خوشبو سے بس لیں. حفاظت ان کی ہو شیطان کے شر سے, کبھی نہ ہو کہ یہ توڑے گئے ہیں. اور ہماری خوش نصیبی ہے یہ رستہ, ہماری خوش نصیبی ہے یہ رستہ, خدا دونوں جہاں میں رکھے ہنستا. ادھر محشر میں آقا نام لے لیں, ادھر ہم ہوں کہ بس دوڑے گئے. ہماری خوش نصیبی ہے یہ رستہ, خدا دونوں جہاں میں رکھے ہنستا. ادھر محشر میں آقا نام لے لیں, ادھر ہم ہوں کہ بس دوڑے گئے. کہاں سے کس طرف موڑے گئے ہیں, نبی کے نام پر جوڑے گئے ہیں. خدایا ساتھ کی برکت عطا ہو, نہ ہو وہ کام جو چھوڑے گئے ہیں. کہاں سے کس طرف موڑے گئے ہیں, نبی کے نام پر جوڑے گئے ہیں. خدایا ساتھ کی برکت عطا ہو, نہ ہو وہ کام جو چھوڑے گئے ہیں. خدایا ساتھ کی برکت عطا ہو, نہ ہو وہ کام جو چھوڑے گئے ہیں. ذکر کے نور کی لذت ملی ہے, سکون دل ملا, راحت ملی ہے. ذکر کے نور کی لذت ملی ہے, سکون دل ملا, راحت ملی ہے. یہیں پر جینا مرنا ہو ہمارا, جہاں پر رحمتیں اوڑے گئے ہیں. یہیں پر جینا مرنا ہو ہمارا, جہاں پر رحمتیں اوڑے گئے ہیں. ہماری آنے والی ساری نسلیں درود پاک کی خوشبو سے بس لیں. ہماری آنے والی ساری نسلیں درود پاک کی خوشبو سے بس لیں. حفاظت ان کی ہو شیطان کے شر سے, کبھی نہ ہو کہ یہ توڑے گئے ہیں. حفاظت ان کی ہو شیطان کے شر سے, کبھی نہ ہو کہ یہ توڑے گئے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے یہ رستہ, خدا دونوں جہاں میں رکھے ہنستا. ہماری خوش نصیبی ہے یہ رستہ, خدا دونوں جہاں
ادھر محشر میں آقا نام لے لے، ادھر ہم ہوں کہ بس دوڑے گئے ہیں، کہاں سے کس طرف موڑے گئے ہیں، نبی کے نام پر جوڑے گئے ہیں، خدایا ساتھ کی برکت عطا ہو، نہ ہو وہ کام جو چھوڑے گئے ہیں۔ جی نعت شریف ہے ہمارے پاس، اور یہ مدینے سے ہے، مدینے سے متعلق ہے، یعنی اس کا موضوع مدینہ ہے۔ اور یہ نعت شریف ہے کہ سوچ میری باندھ کر پر بیٹھ جاتی ہے یہاں، یہ مدینہ پاک ہے سرکار رہتے ہیں یہاں۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار ترین سواری سوچ ہی ہے۔ آپ سوچ کے ساتھ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دنیا کی کسی بھی کونے میں جا سکتے ہیں، لیکن اس سوچ کو جب مدینے کی سوچ آتی ہے تو یہ جہاں ہوتی ہے وہیں رہ جاتے ہیں، کہ سوچ میری باندھ کر پر بیٹھ جاتی ہے یہاں، یہ مدینہ پاک ہے سرکار رہتے ہیں یہاں۔ اس سے آگے سوچنے کو بھی نہیں کرتا ہے دل، میرے شہر مصطفیٰ سا دوسرا کوئی کہاں، اور بس تصور بھی بنا لوں تو بھی اتنا چین ہے، جانے والوں یہ بتا دو کیسا لگتا ہے وہاں۔ بس تصور بھی بنا لوں تو بھی اتنا چین ہے، جانے والوں یہ بتا دو کیسا لگتا ہے وہاں۔ ایک ہی سر تال پر عرش و فرش ایک حال پر، مرکز نبی کی ذات ہو تو کیا ہی بنتا ہے سما۔ فرشتے بھی وہاں کیا کرتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ وہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ۔ ہاں جی، ایک ہی سر تال پر عرش و فرش ایک حال پر، مرکز نبی کی ذات ہو تو کیا ہی بنتا ہے سما۔ سوچ میری باندھ کر پر بیٹھ جاتی ہے یہاں، یہ مدینہ پاک ہے سرکار رہتے ہیں یہاں۔ اس سے آگے سوچنے کو بھی نہیں کرتا ہے دل، میرے شہر مصطفیٰ سا دوسرا کوئی کہاں۔ سوچ میری باندھ کر پر بیٹھ جاتی ہے یہاں، سوچ میری باندھ کر پر بیٹھ جاتی ہے یہاں، یہ مدینہ پاک ہے، یہ مدینہ پاک ہے سرکار رہتے ہیں یہاں، یہ مدینہ پاک ہے سرکار رہتے ہیں جہاں، یہ مدینہ پاک ہے سرکار رہتے ہیں جہاں۔ اس آگے سوچنے کو بھی نہیں کرتا ہے دل، اس آگے سوچنے کو بھی نہیں کرتا ہے دل، اس آگے سوچنے کو بھی نہیں کرتا ہے دل، میرے شہر مصطفیٰ سا، میرے شہر مصطفیٰ سا دوسرا کوئی کہاں، میرے شہر مصطفیٰ سا دوسرا کوئی کہاں، میرے شہر مصطفیٰ سا دوسرا کوئی کہاں، دوسرا کوئی کہاں، دوسرا کوئی کہاں۔ بس تصور بھی بنا لوں تو بھی اتنا چین ہے، بس تصور بھی بنا لوں تو بھی اتنا چین ہے، بس تصور بھی بنا لوں تو بھی اتنا چین ہے،
جانے والوں یہ بتا دو کیسا لگتا ہے وہاں، جانے والوں یہ بتا دو کیسا لگتا ہے وہاں، یہ مدینہ پاک ہے، یہ مدینہ پاک ہے، سرکار رہتے ہیں جہاں، یہ مدینہ پاک ہے، سرکار رہتے ہیں جہاں، یہ مدینہ پاک ہے، سرکار رہتے ہیں جہاں، ایک ہی سرتال پر عرش و فرش ایک حال پر، ایک ہی سرتال پر عرش و فرش ایک حال پر، ایک ہی سرتال پر عرش و فرش ایک حال پر، مرکز نبی کی ذات ہو، مرکز نبی کی ذات ہو تو کیا ہی بنتا ہے سما، مرکز نبی کی ذات ہو تو کیا ہی بنتا ہے سما، مرکز نبی کی ذات ہو تو کیا ہی بنتا ہے سما، سوچ میری باندھ کر پر بیٹھ جاتی ہے یہاں، سوچ میری باندھ کر پر بیٹھ جاتی ہے یہاں، یہ مدینہ پاک ہے، یہ مدینہ پاک ہے، سرکار رہتے ہیں جہاں، یہ مدینہ پاک ہے، سرکار رہتے ہیں جہاں، یہ مدینہ پاک ہے، سرکار رہتے ہیں جہاں۔ جی منقبت ہے ہمارے پاس مولانا کرم اللہ وجہ کریم کی ہے، اور اس کو بس آپ سے پڑھ کے فرا بھی سناتی ہے، ٹائم میں نہیں ہے، میں اس کو بہت نہیں دیکھتی ہوں بیت لفظ، لیکن مجھے یہ بتائیں جب آپ کہتے ہیں ملنگ تو آپ کے ذہن میں کیسا تصور آتا ہے؟ بالکل ایگزیکٹ ایسا آدمی جس نے کبھی سالوں سے منہ نہ دھویا ہو، اور اس کے بالوں کی لمبی لمبی لٹیں ہوں، اور اس کے کپڑوں میں سے بدبو اٹھ رہی ہو، اس کے ہاتھ میں کشکول ہو، گلے میں 8-10 مالائیں ہوں، ہاتھ میں کڑے ہوں، اور انگوٹھیاں بھی بہت ساری ہوں، اور اوپر سے بد نصیبی کے وہ نعرہ لگاتا ہے عقیدہ ملنگ مہتے عقیدہ، ہاں استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں آپ یقین کریں میں منقبت لکھنے بیٹھی تو میں وہ آپ کو بتا رہی تھی نا، ہیڈریم کا میں نے مانا میں نے ڈھونڈا تو اس کا مطلب تھا علی کو فالو کرنے والا، پرسن کو فالو علی، تو میں کانپ کے رہ گئی، میں نے سوچا علی کو فالو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے کورس شروع کیا ہے یہ بچیوں کے لیے، آن لائن کورس شروع کیا ہے، اور اس کی میں بار بار اناؤنسمنٹ بھی دے رہی ہوں کہ بچیوں کے لیے آپ یقین کریں، ہم یہ دیکھیں ہماری بچیاں صبح پوری کلاسز لے رہی ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، بیچاریاں تھک جاتی ہیں، ہم علی کے ملنگ بنیں گے؟ ہم جو ہمارے بچے کالج اسکول جا سکتے ہیں فری کلاسز لینے کے لیے، ادھر تھک سکتے ہیں، لیکن ہمیں حدیثیں نہیں سیکھنی، ہمیں آیتیں نہیں یاد کرنی، ہمیں درود پاک نہیں یاد کرنی، کیونکہ ہمارے بچوں پہ برڈن ہو جائے گا۔ پھر آپ سنیں یہ اتنا ان ہے، جس کو دیکھو کوئی نعرے لگا رہا ہوتا ہے حیدری ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بھی بچائے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ یوٹیوب ہی کہیں ہمارا نامہ اعمال نہ بن جائے، جو بھی کچھ ہم دیکھتے ہیں اور جو بھی کچھ ہم اس مکھ کے کہتے ہیں یہ بھی تو ریکارڈ ہی ہو رہا ہے نا، تو کل یہی کھول کے رکھ دیا جائے گا کہ یہ تم کیا کرتے رہے ہو، تو جواب تو کوئی نہیں ہوگا نا۔ پھر 12 کلام تو یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی جو شان ہے نا، میں تو صرف اسی بات پر بار بار پوچھتی ہوں کہ یا علی آپ نے کیا پڑھتے ہوں گے کہ آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ کریم آتا ہے، اور کسی کے نام کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ ابو بکر کے نام کے ساتھ صدیق لگتا ہے، عمر کے نام کے ساتھ فاروق لگتا ہے، حضرت عثمان کے نام کے ساتھ غنی لگتا ہے، حضرت علی کے نام کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم لگتا ہے۔ کیا ہوگا؟ ابھی تک بھی مجھے اس کا جواب نہیں ملا، جس دن ملے گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔
یہ کیا شان ہے جو صرف حضرت علی کو نصیب ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمارے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے جنہوں نے اونچی ترین شانوں والوں کی شانوں کو اپنے عیبوں کے ساتھ، یعنی ان کی شانوں کو جوڑ رکھا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. پہلے اپنا حلیہ درست کرے، پہلے اپنے کام درست کرے، پہلے اپنے حالات درست کریں، اپنے احوال درست کریں، اور سوچیں کہ کیا آپ حضرت علی کے قدموں کی خاک بھی ہو سکتے ہیں. پھر کہیں کہ میں علی کا ملم ہوں، ورنہ یہ دعویٰ نہ کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. علی حیدر ہے، علی شیر خدا، علی حیدر ہے، علی شیر خدا، علی شاہ نجف، علی فخر زمان. علی حیدر ہے، علی شیر خدا، علی شاہ نجف، علی فخر زمان. علی حوصلہ میرا، علی حوصلہ میرا ہے دم خم. حیدریم 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 حیدریم. من کن تم مولا علی المولا، کن کی کنجی نے راز یہ کھولا. من کن تو مولا علی المولا، کن کی کنجی نے راز یہ کھولا. میرے مولا حیدر ہوئے، مولا حیدر دور ہوئے غم. حیدریم 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 حیدریم. علی شاہ یزداں، علی ہمت مرداں، علی نفس رسول، علی تاج بطول. علی شاہ یزداں، علی ہمت مرداں، علی نفس رسول، علی تاج بطول. علی شاہ ولایت، علی شاہ ولایت شہر علم. حیدریم 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 حیدریم. كانت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. العالمین الرحمن الرحیم. انگنت کروڑ بات اور شکر ہے کہ تم نے ہمیں اس اسلامی سال میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور تم نے ہمیں اس اسلامی سال میں اپنے محبوب کے اور اپنے محبوب کے محبت کرنے والوں کے ذکر کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کریم اہل بیت اطہار کے ذکر کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. تو نے ہمیں شہدائے کربلا کے ذکر کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اپنے محبوب کے نیچے مدینے کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یا العالمین رحمت رحیم. کسی حرف، کسی آنسو، کسی سجدے، کسی لفظ، کسی نعمت کے ساتھ ہم تیری کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ہمارے پروردگار
اے کریم اے رحمان اے مہربان، یہ سب جن کی شانیں تم نے ہمیں بیان کرنے، لکھنے، پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ شانیں پا چکے ہیں اور ہم میں سے کسی کے عمل سے بھی ان کی شانیں نہ گھٹ سکتی ہیں نہ بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ انہیں عنایت فرما چکا ہے۔ یہ ہماری شان ہے کہ ہمیں ان کی شانیں منعقد کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمارے پروردگار ارحم الراحمین، پھر ہر شان صرف تیرے فضل کے ساتھ ہے، عمل سے ممکن نہیں ہے۔ بس ہمارے پروردگار، جو تو نے ہم پر یہاں فضل کیا ہے تو ہمیں وہاں فضل سے محروم نہ کرنا، اور جن کا ذکر یہاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے ان کا صدقہ ہمیں وہاں نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین، یہ رستہ جو تو نے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کریم اس کو ہمارے لیے ہمیں مبارک فرما دے یہ رستہ، اور ہم سب کو دونوں جہانوں میں رکھے رستہ۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، ان پیاروں کا صدقہ جن کی قربانیوں کو آپ نے قبول فرمایا اور جن کو آپ نے اعلیٰ ترین تاجوں سے نوازا، جن کو آپ نے بہترین اور شاندار مقام اور مناقب اور مراتب عطا فرمائے، اللہ رحم الرحمین عز الجلال والے کرام، اپنے سب بچوں اور پیاروں کا صدقہ ہم سب گندوں گناہ گاروں کو اور جو جہاں سے شریک ہیں، اللہ کریم اپنے اچھوں اور پیاروں کے صدقے سے ہمارے کھلے چھپے اندر ساون کبیرہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے، اور ہم کو آنے والے ہر دن میں اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ سے اور ہمارے راحمین سے کہے کہ اللہ معاف کر دے اور آپ معاف نہ فرمائیں۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، بے شک آپ کو نیک کا سجدہ اتنی خوشی نہیں دیتا جتنی گناہ گار کی توبہ آپ کو خوشی عطا فرماتی ہے۔ بس ہمارے پروردگار، ہم میں سے ہر کسی کو، ہماری نسلوں کو اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اپنے پیاروں کے صدقے سے اپنی رحمت ہمیں ہمیشہ عطا فرماتے رہیں اور ہماری توبہ کو قبولیت کا شرف عطا فرماتے رہیں۔ اللہ کریم، گناہوں کی نوزت کے سبب سے جو ہمارے دل سخت ہیں اور جو ہمارے دلوں پر سیاہیاں ہیں اور اندھیرے ہیں، اللہ العالمین ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے دلوں سے یہ نحوستیں دور فرما دے اور یہ سختیاں اور یہ سیاہیاں دور فرما دے۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، یہ روشنیاں اور یہ نور ہمیں بھی اور ہمارے سینوں سے ہماری اولادوں کی سینوں تک منتقل فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اور انہیں بھی اس ذکر کا فیض نصیب فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین عز الجلال والاکرام، ہمارے پاس اس محفل میں جو بھی ہدیہ موجود ہے اور یہ جس بھی صورت میں ہے، ہر دانے ذرے قطرے حرف کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے، اور بڑھا چڑھا کر روشن اور منور فرما کر اس سارے عمل خیر کا ثواب آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے قدیمانہ تک پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ محبوب اللہ نبی علیہ السلام کو پہنچا کر آپ کے مبارک ہاتھوں سے آپ کی کل امت کو عطا فرما دیں، اور امت محمدی میں ہر اس کو جو ہمیشہ ہماری دعا میں شامل رہتے ہیں۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، محبوب اللہ نبی علیہ السلام سے محبت اور محبوب کے اہل بیت سے محبت، یہ کسی خاص فرقے، یہ کسی خاص مذہب، یہ کسی خاص ملک کا طریقہ نہیں ہے۔ جو حضور سے محبت کرے گا وہ حضور کی ہر نسبت سے محبت کرے گا۔ ہر وہ جس سے حضور نے محبت کی، حضور سے محبت کرنے والا ہر اس سے محبت کرے گا۔ جو بھی کچھ ہمیں نصیب ہے محبوب کے اور محبوب کے اہل بیت کے صدقے سے نصیب ہے۔ جو ہمارے بچوں کو مل رہا ہے وہ محبوب اللہ نبی علیہ السلام کی آل کا صدقہ ہے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، بس اس معاملے میں ہمارے لوگوں کے دلوں میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور فرما دے۔ بے شک رسول اللہ اور آپ کی آل سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ بس ہے ہمارے پروردگار، تو ہم کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک کی محبت نصیب فرما، اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو پیوست فرما دے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، بس ہمیں ان کے لیے خوشی ہونے کا سبب فرما دے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، اچھوں کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین، برے رستوں سے پاؤں کھینچ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، اس محفل کا ثواب ان سب کو پہنچا دے جو جہاں جہاں سے ہمارے ساتھ شریک ہیں، نہ صرف ہمیں اور انہیں بلکہ ہماری اور ان کی نسلوں پشتوں میں سب زندہ مردوں کو عطا فرما دے۔ ان پیاروں کے صدقے سے جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، ہم سب کے خاندانوں میں جو موجودگان موجود ہیں، اللہ پاک جو بخشے ہوئے ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما دے، اور جو خدا نخواستہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں تو انہیں ان مبارک ہستیوں کے صدقے سے آج کی اس شب میں نجات نصیب فرما دے، اور یہ دعا ہمارے لیے بھی اپنے پاس محفوظ فرما دے۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، آنے والا ہر لمحہ سخت اور مشکل ہے، اور بے شک دنیا اپنے انجام کی طرف تیزی سے دوڑ رہی ہے۔ اللہ پروردگار، اس وقت میں کامیاب وہ ہے جو ایمان پر زندہ رہا اور ایمان پر مر گیا۔ ہمارے پروردگار، زندگی کی بس اتنی سی کہانی ہے
کہ یہ کلمے کے ساتھ شروع ہو اور اس کا اختتام بھی کلمے پر ہی ہو جائے۔ اللہ پروردگار یا رب العالمین، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم اپنے زور سے مسلمان پیدا نہیں ہو سکتے تھے، آپ نے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ اللہ پروردگار، بس ہم آپ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ عرضی کرتے ہیں کہ ہم پر یہ مہربانی بھی فرما دیں کہ جب ہم پیدا مسلمان ہوئے ہیں تو ہمیں موت بھی مسلمانوں والی ہی آئی، ہمیں کلمے والی، عزت والی، پاکی والی، رضا والی موت نصیب فرمائے۔ اور یہ فتنے جو آسمان سے بارشوں کی طرح برس رہے ہیں، بے شک ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ان فتنوں کو آنکھوں سے گرتا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پروردگار، آپ کی پناہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے۔ اے اللہ، بے شک آپ کی بچت کے سوا کوئی بچت نہیں ہے، اور آپ کے دائرے کے سوا کوئی دائرہ نہیں ہے۔ بس ہمارے پروردگار ہمیں ہماری نسلوں کے ساتھ بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت کا دائرہ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے پناہ نصیب فرما دے۔ لا العالمین رحمۃ الرحمین، وہ کامیابی جس کو آپ فوز عظیم کہتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ہمیں اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا العالمین رحمۃ الرحمین، ہماری دلوں کی تنگیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری زبانوں کی سختیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے لہجوں کے کڑوے پن کو معاف فرما دے۔ لا العالمین رحمۃ الرحمین، ہماری آنکھوں کی درشتگی کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پروردگار یا رحمۃ الرحمین، ہر طرف سے ہر طرح سے ہم میں کوتاہی ہے، ہر طرف سے ہر طرح سے آپ نے ہمیں نبھایا ہے، جو یہاں تک نبھا لیا ہے تو اس سے آگے رسول ہونے کے لیے تنہا نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے پروردگار یا رحمۃ الرحمین، لا العالمین رحمۃ الرحمین، اس محفل کے لیے تھکنے والوں کو، جو جس قدر تھکا اس کو اس سے بہت زیادہ اجر عطا فرما دیجیے۔ دنیا میں بھی عطا فرمائیے، آخرت میں بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ پروردگار یا رحمۃ الرحمین، خصوصی طور پر گھر والوں کو، اہل خاندان کو اور اہل خانہ کو اپنی خصوصی رحمت نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم ان بچوں کے رزق میں برکت پیدا فرمائیں، ان کے گھروں کو اور ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائیں، ان کے بچوں کو کامیابی عطا فرمائیں۔ صدقہ حسین کا اور حسین کے آل کا، وہ سب جو حسین علیہ السلام کے لیے محبتوں کے ساتھ محفلیں سجاتے ہیں اور اپنے حلال مال میں سے خرچ کرتے ہیں، ان سب کو ان کی نسلوں کے ساتھ ایمان کی زندگی عافیتوں کے ساتھ اور ایمان کی موت عافیتوں کے ساتھ عطا فرمائیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائیں، اور سب طرح سے ایسا نبھائیں جیسا نبھانے کی آپ شان رکھنے والے ہیں۔ اللہ پروردگار، بہت کچھ ہم نے مانگ لیا اور بہت کچھ رہ گیا، اور آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں، جو کہہ سکتے تھے کہہ دیا، جو رہ گیا سو رہ گیا۔ صدقہ حسین کا ہماری جھولیاں بھر دیجیے، اور اپنے محبوب اللہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا صدقہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا صدقہ، حضرت فاطمہ الزہرا کا صدقہ، حسنین کریمین کا صدقہ، سیدہ زینب کا، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم کا صدقہ، لا العالمین رحمۃ الرحمین ہماری اور ہمارے بچوں کی جھولیاں بھر دیں، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر طرف سے ہر طرح سے ایسا نبھا لیں جیسا نبھانے کی آپ شان رکھنے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین یا رحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فدا کرنا یا رسول اللہ، فدا کروں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی سلام۔ وہاں چلے جائیں پیچھے، اس کو لینا ایسے نہیں لینا، ایسے یوٹیوب کا کیمرہ ورٹیکل ہوتا ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ سبز پوش آئے تھے سرخ رو ہوئے سارے، سبز پوش آئے تھے سرخ رو ہوئے سارے، کربل کے شہزادے سب علی کے بیٹے ہیں، کربل کے شہزادے سب علی کے بیٹے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ دائمی ستارے ہیں سب خدا کے پیارے ہیں، دائمی ستارے ہیں سب خدا کے پیارے ہیں، خاک کربلا تو نے چاند جو سمیٹے ہیں، خاک کربلا تو نے چاند جو سمیٹے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ جنتوں کے مالک نے سلام بھیجا ہے، جنتوں کے مالک نے سلام بھیجا ہے، باادب فرشتے بھی یہاں پر لپیٹے ہیں، باادب فرشتے بھی یہاں پر لپیٹے ہیں، آسمان جھکتا ہے یا حسین لیٹے ہیں، آسمان جھکتا ہے یا حسین لیٹے ہیں، کربل کے شہزادے، کربل کے شہزادے سب علی کے بیٹے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جی جو ورد ہم نے کرنا ہے وہ یعنی اگلے ہفتے کا بھی ورد ہے، وہ اللہ کا اسم ہے جل جلالہ والاکرام، اس کو پڑھنا ہے آپ نے، اور قرآن کی جو آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کے ہر لفظ کو پڑھنے سے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں نا۔ ہم قرآن کی مختلف آیات اسی نیت سے لے رہے ہیں کہ اللہ کریم ان کی برکات ہمیں نصیب فرما۔ تو یہ جو آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کو لینا ہے آپ نے، اور ذوالجلالہ والاکرام نام۔ یا سیدی یا رسول اللہ، ہم سب کا سلام قبول فرمائیے، اور ہم سب پر اپنی نگاہ رحمت فرمائیے، اور اپنے قریب سے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے آپ کی اس امت مرحومہ کو پھر امت مسلمہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
فدا کرم یا رسول اللہ، فدا کرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی سنت کے لیے سے مسافر کریں، اور سیما جی کی ریکویسٹ ہے کہ لنگر شریف تیار ہے، آپ نے کھا کے جانا ہے، اس لیے اپنی جگہ سے کوئی بھی نہ ادھر ادھر ہو، اسلام کیجیے اور بیٹھ جائے۔